السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس مہنگائی کے دور میں گھر چلانا واقعی آسان نہیں رہا۔ ہر چیز کی قیمتیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں۔ راشن الگ مہنگا، بچوں کی ضروریات الگ، بجلی کے بل الگ، اور ایسے میں جب بڑی عید آتی ہے تو ایک طرف دل خوش بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف دل میں ایک فکر بھی چل رہی ہوتی ہے کہ قربانی کیسے کریں، گھر کے خرچے کیسے مینیج ہوں گے۔ خاص طور پر ہم مڈل کلاس گھرانوں کی بات کریں تو وہ لوگ جو بڑی محنت سے مہینے کا بجٹ چلاتے ہیں ان کے لیے یہ وقت کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن سسٹر، ایک بات بہت خوبصورت ہے۔ مشکل حالات کے باوجود بھی ایک خواہش دل میں ہوتی ہے کہ قربانی ضرور کریں، کیونکہ یہ صرف رسم نہیں ہے، یہ محبت بھی ہے اور عبادت بھی ہے اور دل کا سکون بھی۔ سچ تو یہ ہے کہ سسٹر، ہم مڈل کلاس لوگ ہی سب سے زیادہ سیکریفائس کرتے ہیں، اپنی خواہش روک لیتے ہیں، کبھی اپنے خرچے کم کر لیتے ہیں صرف اس لیے کہ گھر بھی چلے اور قربانی بھی ہو جائے۔ لیکن سسٹر، ایک چیز بہت ضروری ہے اور وہ ہے سمجھداری۔ اگر ہم تھوڑی سی پلاننگ کریں، تھوڑی سی سمجھداری دکھائیں تو قربانی بھی ہو سکتی ہے اور گھر کے خرچے بھی سنبھل سکتے ہیں۔ دیکھیں سسٹر، سب سے پہلے بات یہ کہ ہم دوسروں جیسا بننے کا دباؤ اپنے اوپر مت ڈالیں۔ آج کل اکثر لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دکھائی میں بڑے جانور مہنگی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر ہر چیز بہت پرفیکٹ دکھائی دیتی ہے، لیکن ہر گھر کی حقیقت الگ ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی خوشیوں کو دوسروں کے دکھاوے سے کمپیئر مت کریں۔ اگر آپ چھوٹا جانور لے رہے ہیں یا حصے میں قربانی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں، کیونکہ اللہ نیت دیکھتا ہے، جانور کی قیمت نہیں۔ دیکھیں سسٹر، اگر ہم عید سے 2-3 مہینے پہلے تھوڑی تھوڑی بچت شروع کر دیں، اگر روزانہ باہر سے غیر ضروری چیزیں آ رہی ہیں تو کچھ دن ہم بچت کر لیں۔ جیسے مہینے میں یا ہفتے میں کسی کو شاپنگ کی عادت ہے، اس مہینے صرف ضرورت کی چیزیں خریدیں۔ اگر آپ یقین کریں، چھوٹی چھوٹی بچت ہی بعد میں بہت کام آتی ہے۔ بہت سی ایسی میری بہنیں ہوں گی جو ایک غلطی کرتی ہیں، عید پر سب کچھ پرفیکٹ کرنے کے چکروں میں مہنگے کپڑے، گھر کی ڈیکوریشن اور بہت زیادہ کھانے پینے کی چیزوں پر خرچ کر لیتی ہیں، اور بعد میں ٹینشن ہو جاتی ہے کہ دیکھیں اب ہم مہینہ کیسے چلائیں گے، ہمارا تو بجٹ ہی آؤٹ ہو گیا ہے۔ تو قربانی کا مطلب خود کو قرض میں ڈال دینا نہیں۔ اگر کسی چیز سے گھر کا سکون خراب ہو رہا ہے تو تھوڑا رک کر سوچنا چاہیے، کیونکہ اسلام آسانی سکھاتا ہے، مشکل نہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ عید پر مہمان آتے ہیں اور خواتین پریشان ہو جاتی ہیں کہ کیا بنائیں۔ ضروری نہیں کہ ہم بہت ساری مہنگی ڈشیں بنا کر اپنا بجٹ آؤٹ کریں، اور سادہ سا کھانا لیکن ٹیسٹی ہو اور اچھا اخلاق ہو تو یہی کافی ہوتا ہے، کیونکہ مہمان آپ کے خلوص اور اخلاق کو یاد رکھتے ہیں، آپ کے کھانے کو نہیں۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہو تو سب مل کر کام کریں، ایک کچن صاف کر لے، ایک صفائی کرے، ایک بچے سنبھال لے۔ اس سے عید خوبصورت بھی لگتی ہے اور عید کے جو بہت زیادہ کام ہوتے ہیں ان کا بوجھ بھی کسی ایک پر زیادہ نہیں پڑتا۔ ایک اور اہم بات یہ کہ سسٹر، کچھ لوگ سارا بجٹ عید پر ختم کر دیتے ہیں، پھر اگلا مہینہ بہت مشکل سے گزرتا ہے۔ ایک بات شاید بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے گھروں کے مرد، خاص طور پر جو بھائی، شوہر یا بیٹے جو باہر جا کر محنت مزدوری کرتے ہیں، فیکٹریوں میں، دکانوں پر یا آفس میں، وہ بھی عید کے دن میں بہت پریشر میں ہوتے ہیں۔ کئی لوگ تو عید سے پہلے ایڈوانس سیلری لے رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ سیلری ہاتھ میں آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب بجٹ تھوڑا ایزی ہو گیا ہے۔ پھر ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ جلدی جلدی شاپنگ کر لیتے ہیں، کپڑے، جوتے، بچوں کی فرمائشوں پر اتنا سارا خرچ کر دیتے ہیں، مہمانوں کی تیاری، کچن کی ایکسٹرا چیزیں اور عید کی خوشیوں میں کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ جو پیسے آئے ہیں یہ اصل میں اگلے مہینے کی تنخواہ کا حصہ ہوتے ہیں۔ پھر عید تو گزر جاتی ہے، لیکن بعد والا مہینہ بہت مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ گھر میں یہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ابھی تو پورا مہینہ باقی ہے، راشن کیسے آئے گا، بل کیسے دیں گے۔ اور سچ کہیں، اس وقت سب سے زیادہ پریشانی اس انسان کو ہوتی ہے جو باہر جا کر محنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے خواتین کو خاص طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر شوہر یا گھر کے کسی مرد کو ایڈوانس سیلری ملی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس ایکسٹرا پیسے آ گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور سمجھداری سے خرچ کرنا چاہیے۔ اگر ہم تھوڑا سا کنٹرول کریں، ہر چیز ایک ساتھ نہ خریدیں، ضرورت اور خواہش میں فرق سمجھ لیں، تو عید بھی اچھی گزر سکتی ہے اور بعد والا مہینہ بھی سکون سے نکل سکتا ہے۔ کیا آپ بھی عید سے پہلے بجٹ بنا کر چلتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تو یہ تھا میرا آج کا ویلاگ، امید ہے کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے پیارا سا کمنٹ ضرور کریں، مجھے خوشی ہوگی اور موٹیویشن ملتی ہے اس سے۔ امید ہے آپ کو آج کا ویلاگ اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔
اللہ حافظ.